تقریباً 800 سال قبل مسیح سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 28 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور نینوا میں آباد ایک قوم کی ہدایت آپ کو سونپی۔ نینوا کا شہر اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی۔ اس قوم نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کیا کہ 3 دن میں آپ لوگوں کے اوپر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ اعلان سن کر قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ دیکھیں اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے رات اس شہر میں نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ عذاب آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی اللہ پاک کا عذاب اہل نینوا کے سروں پر منڈلانے لگا۔ اللہ پاک کی طرف سے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں شہروں کے چاروں طرف پھیل گیا۔ جب لوگوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور خوف کے مارے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے تاکہ ان کی بات مان لیں اور ایک اللہ پر ایمان لا کر اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو ہر طرف ڈھونڈا گیا لیکن آپ کہیں نہ ملے۔ عذاب کے اس ہولناک منظر سے مرد، عورتیں، بچے، کیا انسان کیا حیوان سب آہ و بکا کرنے لگے، بہت روئے اور گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور ان پر سے اپنی رحمت کے ذریعے سے عذاب کو ٹال دیا۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جب اللہ پاک نے اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیے بغیر یہ سوچ کر وہاں سے روانہ ہو گئے کہ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا خیال کرے گی، کیونکہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس لیے انہیں اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ نینوا شہر کا رواج تھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ثابت ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے شہر واپس جانے کی بجائے روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی کھڑی تھی جس میں بیٹھے لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی کرائے کے آپ علیہ السلام کو سوار کر لیا اور سمندری سفر شروع ہو گیا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو اسے طوفان نے گھیر لیا۔ اس زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو اتار نہ دیا جائے۔ اعلان ہوا کہ اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے تو خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی گناہگار اور بھاگے ہوئے غلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے گناہ سمجھا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے سمندر میں ڈال دو تاکہ آپ سب لوگ بچ جائیں۔ کشتی والوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی میں جس شخص کا نام آئے اس کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا نام نکلا تو لوگوں نے بار بار قرآن اندازی کی، لیکن ہر بار آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا، اور یوں آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ پاک کے حکم سے کشتی کے قریب آ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے تو مچھلی نے بحفاظت آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم مبارک سے خراش تک نہ آئی۔ آپ کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور رب تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ تقریباً 40 روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ پاک سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کر دیا اور مچھلی کو حکم فرمایا کہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو بحفاظت سمندر کے کنارے چھوڑ دیں۔ تو مچھلی نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران جگہ پر اگل دیا۔
جہاں نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سبزہ تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے آپ کی مدد کی اور ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کر لیں، اور ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ جب آپ کچھ توانا اور مضبوط ہوئے تو آپ نینوا قوم کی طرف تشریف لے گئے، جہاں لوگ اللہ پاک پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔